بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے آپ سب کے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس طرح آپ سے پچھلی نشست میں نے کہا تھا کہ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سے دل کی باتیں کروں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے واقف ہوں گے، اذا صلح صلح الجسد کلہ و اذا فسد فسد الجسد کلہ۔ اگر قلب درست ہے تو پورا جسم درست کام کرے گا، اور اگر اس میں خرابی یا فساد پیدا ہو جائے تو پورا انسانی وجود خراب ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے تمام جسم اور اس کے سارے اعضاء کی اصلاح و فساد اس کے قلب یعنی دل کی صلاح و فساد سے وابستہ ہے۔ تو اور ہمارے دل کی ترجمانی ہمارے جسم کا کون سا عضو کرتا ہے؟ جی، زبان ہی تو کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دل کی بات زبان پر آ جاتی ہے۔ تو ہماری زبان کے استعمال کے اثرات اور نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں۔ زبان کی شیرینی یا تلخی، نرمی یا سختی کے اثرات انسانی تعلقات پر گہرے اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن جب اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ زبان سے دوسروں کی بے عزتی کریں، دل آزاری کریں۔ ہم آج اپنی زبان کے استعمال انتہائی لاپرواہی سے کرتے ہیں، حسب مراتب بات نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں بچے اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، والدین سے گفتگو کرتے وقت لہجے اور الفاظ کے استعمال میں انتہائی لاپرواہی اور گستاخی اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک زمانے میں میرا روز نکلنا ہو رہا تھا، اور میں جب واپس آتی تھی تو اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو بچے بس میں اساتذہ کے بارے میں بڑے جوش کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے ہوتے تھے اور باتیں کر رہے ہوتے تھے آپس میں، اور میں نے سنا مین اور ہیٹ تو کوئی بات ہی نہیں عام، وہ ناراضگی میں تو بیڈ ورڈز بھی کہہ دیتے تھے، اور میں حیران ہو جاتی تھی کیونکہ ہمیں تو اساتذہ کے احترام کی تعلیم دی جاتی تھی کہ ان کی سختی یا زیادتی کے جواب میں بھی بدتمیزی نہیں کرنی، اور احترام اور ادب کا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ اساتذہ کا احترام سکھایا جاتا تھا، اور ہم اگر یونیورسٹی کالج یونیورسٹی تک کی تعلیم حاصل کی تو اگر ہمارے استاد ہم کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہمارے ٹیچر آ رہے ہیں پیچھے، تو ہم وہاں ٹھہر جاتے تھے کہ ہم آگے ان کو جگہ دے دیں، اور پھر ہم ان کے پیچھے چلتے تھے کیونکہ ان کے احترام میں۔ لیکن اب یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بچے آپس میں کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں، اور بعض اوقات زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں۔ بات پھر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ زبان سے ایک دوسرے کو کچھ ایسا پکارتے ہیں کہ دوسرے جس کو غلط طریقے سے پکارا جاتا ہے یا کچھ کہا جاتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے۔ تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں خرابی کہاں سے آئی؟ سب زبان کے خراب استعمال سے بات شروع ہوئی اور نوبت زخمی ہونے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں بڑوں کے جو ہے گھریلو تعلقات کیسے ہم بڑے ایک دوسرے کے لیے کس طرح کی زبان کا استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کے بوچھاڑ کرتے ہیں، تسلی نہیں ہوتی کس طرح دوسرے کی عزت اتار کے رکھ دیں، اور
ہم بڑوں کو ہی اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ملی، اور ہم بھول گئے کہ ہمارے ارد گرد پلنے والے بچے ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے ہی گھر کے ماحول کو باہر جا کر ریپریزنٹ کرتے ہیں نا۔ گھر سے انہوں نے آپس کے رشتوں کو، ایک دوسرے کا دماغ درست کرتے ہوئے کرنا ہی سیکھا تھا نا، اور بزبانی سیکھی تھی نا انہوں نے۔ گھر میں کیسے لوگ بڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، وہی تو سیکھا، اور وہی وہ باہر جا کے کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی اونچا مقام دے دیا تو اس کو عزت احترام دینی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایون یہ لوگ اپنے سربراہ مملکت کے بارے میں کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، بس ہی نہیں چلتا کہ چوراہے پر اس کی عزت اتار کے رکھ دی جائے۔ ہر شخص ایک دوسرے کی دستار جو ہے نا وہ کھینچ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی اللہ نے جس کو بڑا مقام دیا ہے اس کو عزت دیں۔ اگر آپ کا جو سربراہ ہے کہ ملک کا، اس کے حکم مانیں، اس کو عزت دیں، اس کو احترام دیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارا بڑا بنا دیا ہے۔ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، اگر مسٹر ہارپر ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اور وہ کرونا ٹائم میں اگر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں، باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک پہنیں، تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہم ان کو سنیں، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بڑوں کو عزت نہیں دیں گے تو ہمارے فالوورز ہم کو کیسے عزت دے سکتے ہیں؟ اور ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ زباں بگڑی تو بگڑی تھی، وہ ہے نا کہ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کیسے اپنے متعلقین اور متبعین یعنی فالوورز کو لوگ کیا تاکید کرتے تھے؟ وہ شیریں گفتاری اور خوش کلامی کی بہت تاکید کیا کرتے تھے، اور بد زبانی اور سخت کلامی سے شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ بری بات کے جواب میں بری بات کہنے کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگ دروازے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے نفس کی خباثت اور شرارت کے باعث سلامتی کی دعا یعنی السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا، جو کہ دراصل ایک بد دعا ہے، یعنی اس کے معنی کہ تم کو موت آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سن لیا اور سمجھ لیا، اور اپنے گھر کے اندر سے جواب میں کہا تم ہی کو آئے، تم پر ہی خدا کی لعنت ہو اور غضب ہو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ایسی سختی نہیں، زبان روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو، اور سختی اور بد زبانی سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ گویا آپ نے ایسی سخت گستاخی کے جواب میں بھی سختی کو پسند نہیں فرمایا اور نرمی اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ اور یہ صرف ہماری اماں عائشہ کو ہی تعلیم نہیں دی، ان کے ذریعے یہ حدیث آج تک موجود ہے۔ یہ ہم کو سکھایا کہ ہمیں کس طرح لوگوں کے برائی کا جواب بھی جو ہے نا ان کی سیم برائی سے نہیں دینا ہے۔ اور حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء عاجزی اور لجاجت کے ساتھ زبان سے کہتے ہیں
کہ خدا کی بندی ہم پر رحم کر اور ہمارے بارے میں خدا سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو نے غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کریں گے، اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے، یعنی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذمہ لے لے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کا کہ یہ دونوں غلط استعمال نہ ہوں گی، تو اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، مجھے بتا دیجئے کہ نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے، یعنی مجھے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو، وہ بیجا نہ چلے، اور چاہیے کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اور اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور میں رویا کرو۔ یعنی کہ گناہوں زبان پر قابو رکھنا تو سمجھ میں آیا، اور دوسری یہ کہ تم میں سے تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب باہر کا کوئی کام نہ ہو تو بے فکروں کی طرح باہر نہ گھوما کرو، بلکہ اپنے گھر میں اور بال بچوں میں رہ کر گھر کے کام کاج دیکھا کرو اور اللہ کی عبادت کیا کرو، یعنی رویا کرو اللہ کے آگے، رویا عبادت کرو اور اللہ کے آگے اپنے گناہوں سے استغفار مانگو، تو یہ پھر نجات حاصل ہوگی۔ تو دیکھیے کہ ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو ایک دفعہ کیا وہ حضرت عمران بن حطان تابعی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ابو ذر یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی؟ یعنی آپ اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، حضرت ابو ذر انصاری نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زبان کا بہترین استعمال کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، غلط استعمال کیا زبان کا، ہمیں زندگی میں توفیق دے دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے اپنی استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو زبان کی وجہ سے ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہوں جن کا ایک حدیث میں بتایا گیا کہ بہت سے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے منہوں کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اچھی باتیں لوگوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔